اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آج کے اپنے اس 101ویں حمدیہ اور نعتیہ پروگرام میں آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا کے لیے درخواست گزار ہوں محترم انعام تنویر پھول صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اس کے منظوم ترجمہ کو پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ محسن بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے، سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات آپ سماعت فرمائیں، ان کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ سورہ جمعہ کی آیت 1 تا 4۔ زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساعت، زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساعت، جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور باحکمت، جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور باحکمت۔ وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے، وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے۔ حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے، حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے۔ اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی پاک کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی پاک کرتے ہیں، ضلالت سے بری یوں صاحب لولاک کرتے ہیں، ضلالت سے بری یوں صاحب لولاک کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو امی نہیں کہا، بلکہ اس پورے معاشرے کو جہاں وہ تھے، جہاں آپ تشریف رکھتے تھے، سب کو ہی کہا ہے کہ اس نے امیوں میں ایک رسول امی بھیجا۔ یہ آیت ہے اس میں
جیسا سورہ جمعہ میں فرمایا نا، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. امیوں وہ کہتے ہیں ان کو مطلب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا ان کے یہاں. اور اب تو حافظے پر بہت ہوا تھا، زبان بالکل فصیح البیان تھے، فصاحت بہت تھی، فصاحت و بلاغت، یادداشت بہت تیز تھی، لیکن لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا، گنتی کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ تھا ہی نہیں ان کے یہاں، تو وہ سارے امی کہلاتے تھے. اس لیے تو اسی امیوں میں رسول اللہ، خالی آپ کو امی نہیں کہا، پورے معاشرے کو بھی کہا ہے. سورہ جمعہ سے ظاہر ہے کہ اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی، پاک کرتے ہیں ضلالت سے بریوں، صاحب لولاک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے. ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی. وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت. ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بندوں پہ محبت ہے، جب ہی اس نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، سب سے آخر میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور امیوں میں بھیجنے کا ایک مصلحت یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں علم حاصل کیے ہوتے اور پھر کتاب پیش کرتے لوگ کہتے ہیں خود لکھ دیا پڑھ کر کے، تو اس لیے کہ صرف اللہ کا کلام ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے بھیجا کہ انہوں تو وہ معاشرہ ہی ایسا تھا، لکھنا سب امی لوگ تھے، لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے. یہودی سے ناز کرتے تھے مدینہ کے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تو کتاب ہے، تو اپنے کو سمجھتے پڑھے لکھے، انہیں امی کہتے تھے، یہ امی کہتے وہ کہلاتا تھا. اور ان کی بائبل میں پیشگوئی موجود ہے، میں دیکھ رہا تھا بائبل تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ نبی آئیں گے، جب ان کو کہا جائے گا کہ پڑھو ریڈ اقرا، تو کہیں گے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ بائبل میں موجود ہے. تو یہ تو ہمارے یہ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت علیہ السلام نے کہا تھا اقرا، تو آپ نے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہے نا حدیث میں 3 دفعہ کہا اقرا اقرا اقرا، پھر اقرا بسم ربک الذی خلق. ہاں تو آپ نے فرمایا تھا، تو یہ بائبل میں موجود ہے، ابھی بھی ہے. امی میں لوگ بھٹک جاتے ہیں نا بہت سے. یہاں ایک تھے امریکہ میں ہی تھے، ہاں تو وہ نعوذ باللہ کا کہنا کہ میں تو کانپ گیا سن کے، کہنا دیکھے امی امی کہتے ہیں سب. امی کا کیا مطلب؟ امی کا مطلب جاہل. میں نے کہا نعوذ باللہ، توبہ کرو یار. میں نے کہا جاہل بھی عربی لفظ ہے، امی بھی عربی لفظ ہے. اگر اللہ کو جاہل استعمال کرنا تھا تو کیا چیز مانی تھی کہ وہ جاہل استعمال نہیں کرتا، امی کیا تو امی الگ چیز ہے. امی کا مطلب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. پھر میں نے بتایا ان کو کہ نہیں آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے اگر ہم چلے جائیں جاپان، ہم چلے جائیں چین، ہم ان کی زبان نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، تو ہم وہاں امی ہوں گے نا. ان کے لیے امی ہے کہ ظاہر ان کی زبان نہ ہم لکھ سکتے ہیں نہ پڑھا. ہم نے چینی زبان نہیں آتی ہمیں، نہ جاپانی آتی ہے کہ نہیں. اب کوئی جانتا ہو بات الگ ہے، لیکن نہیں پتہ اس کا مطلب ہم جاہل تو نہیں ہے، امی ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے ان کی زبان. خواہ مخواہ تو خواہ مخواہ لوگ آپ سب لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے جی.